بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة. أخرجه الترمذي. معزز سامعین، محترم مشاہدین کرام، تمام قسم کی تعریف، توصیف، عظمت، کبریائی، بڑائی رب ذوالجلال خالق و مالک ارض و سما وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے کائنات کا وجود بخشا، ہمیں پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس چنیدہ انبیاء کے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو پوری دنیا کے لیے رحمت اور رشد و ہدایت بن کر تشریف لائے. محترم مشاہدین کرام، آج کی اس مختصر سی نشست میں جو ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور اسی حدیث کے تعلق سے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں آگاہ فرمایا ہے، ہمیں آگاہ کیا ہے، اور تیاری کرنے کا اس حدیث میں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ دیکھو، یہ دنیا کی زندگی چند دن کی زندگی ہے، اس لیے قبل اس کے کہ وہ وقت آئے کہ جہاں عمل کرنے کا سارا موقع ختم ہو جائے اور دروازے بند ہو جائیں، تو اس وقت کے آنے سے پہلے اس دنیا کی زندگی میں ہی تیاری کر لو. وقت گزرتا چلا جاتا ہے، انسان اپنی اس دنیا کی زندگی میں اس کی زندگی کے ایام کم ہوتے اور گھٹتے چلے جاتے ہیں، اور اگر اس نے اپنے اس اخروی زندگی کی تیاری نہیں کی تو وہاں افسوس اور کف افسوس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا. اس لیے یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا کہ دیکھنا، آگاہ رہنا، یہ دنیا جو بڑی سرسبز ہے یہ فانی ہے، یہ دنیا کی زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی. تو اس قیمتی سامان جو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے، اس سامان کے لیے آج ہی سے تیاری کرو. آج ہی سے تیاری کرو گے. جو تیاری کرتا ہے وہ اپنے منزل مقصود کو پہنچ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، اور صحیح ترمذی کی حدیث. امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح الجامع میں صحیح بھی کہا ہے. حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من خاف ادلج. جو ڈرا وہ رات کے شروع ہی کے حصے میں چل پڑتا ہے. رات میں دشمن کے حملے سے جو ڈرتا ہے تو وہ رات کے ابتدائی حصے ہی میں چل پڑتا ہے تاکہ وہ چوروں سے محفوظ رہے، اسے لوٹ نہ لیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: ومن ادلج بلغ المنزل. اور جو رات کے شروع ہی میں رات کے چل پڑتا ہے، کہا بلغ المنزل، تو وہ اپنے منزل مقصود کو پہنچ جاتا ہے. وہ وقت ہی نہیں آتا جس وقت چور اور ڈاکو اس کو حملہ کر کے اس کے ساز و سامان کو لوٹ لیں. اس وقت کے آنے سے پہلے ہی وہ چل پڑتا ہے، رات کے شروع ہی میں وہ چل پڑتا ہے. جو ڈرتا ہے دشمن کے حملے سے کہ دشمن حملہ آور ہوگا، گھات لگائے بیٹھا ہے، تو وہ گھات لگائے ہوئے دشمن سے جو ڈرتا ہے تو اس کے وقت سے پہلے قبل اس کے کہ وہ گھات میں لے لے،
یہ چل پڑتا ہے اور جو سویرے چل پڑتا ہے تو وہ اپنے منزل مقصود کو پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، آگاہ رہو، اللہ کا سامان بڑی قیمت والا ہے، اللہ کا سامان بڑی قیمت والا ہے۔ اللہ نے جو دنیا کی زندگی ہمیں دی ہے، یہ زندگی ہمارے لیے انمول ہے، اور اس زندگی میں ہمیں اس اللہ رب العالمین کے تیار کردہ سلع اور تیار کردہ اس بڑی قیمت والی اس جنت کی ہمیں یہاں سے آج ہی پہلے ہی سے چل پڑنا ہوگا، تاکہ تیاری کرنی ہے تاکہ ہم اسے پائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، خبردار دیکھو اللہ کا سامان بڑی قیمت والا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، کہ آگاہ رہو اللہ کا وہ سامان جو بڑی قیمت والا ہے وہ جنت ہے، وہ جنت ہے۔ جنت کو پانے کے لیے، اس قیمتی سامان کو حاصل کرنے کے لیے جو اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کیا ہے، ہمیں آج سے تیاری، اور مومن جو ہے وہ آج ہی سے تیاری اور دنیا کی زندگی میں تیاری کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی مثل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور یہ مثل ان لوگوں کے لیے بیان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنہوں نے آخرت کے راستہ کو اپنا رکھا ہے، جو مومن ہیں، ایمان والے ہیں، اسلام والے ہیں، اور اسی پر گامزن ہیں، کیونکہ شیطان ایسے لوگوں کو بہکانے کے لیے اپنے تمام ہتھ کنڈے اپناتا ہے۔ نیک لوگوں کو اپنے برے راستے پر لانے کے لیے، اپنے جال میں پھانسنے اور پھنسانے کے لیے شیطان تمام طرح کے ہتھ کنڈے اپناتا ہے، کہیں مال کا لالچ، کہیں اولاد کی جو ہے محبت، کہیں دنیا کی محبت، اور تمام طرح کے جال اس کے سامنے بن دیتا ہے، اور اس جال میں انسان پھنس جاتا ہے، اور پھنس کر کے پھر اس برے راستے پر چل پڑتا ہے، اور اسے کوئی وہ خطر اور خوف نہیں رہ جاتا کہ ہمیں مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اپنے دنیا کی اس وقت کو، اپنی زندگی کو یوں ہی ضائع کر دیتا ہے، اس کی قیمت اور اس کی قدر نہیں سمجھتا، اور بیکار یوں ہی لا یعنی باتوں میں، لا یعنی کاموں میں اپنے اوقات کو گزر اور بسر کر دیتا ہے۔ دنیا کے کمانے میں صرف اپنی اس آخرت کی زندگی کو بھول جاتا ہے جو ابدی زندگی ہے، دنیا کے پیچھے چل پڑتا ہے، اور حال یہ ہوتا ہے کہ شیطان کے جال میں پھنس جاتا ہے جبکہ یہ دنیا ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ افسوس کرنے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں اس کے پاس بچ جاتا۔ محترم مشاہدین، معزز ناظرین، دنیا کی یہ رنگینیاں ہر آنے والے دن انسان کے لیے اس کی زندگی کا ایک دن کمی کرتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں وہ دن جو بھی سورج طلوع ہوتا ہے وہ اس کی دنیاوی زندگی کا حصہ اس کا کم ہوتا ہے۔ تو قبل اس کے کہ یہ زندگی ختم ہو جائے، اور قبل اس کے کہ شیطان اور وہ ڈاکو جو ہمارے ایمان، جو ہمارے اسلام، جو ہمارے عمل کے پیچھے پڑا ہوا ہے برباد کرنے کے، قبل اس کے کہ وہ برباد کرے، ہمیں اس سے پہلے آگاہ رہنا چاہیے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیونکہ یہ بڑی قیمتی زندگی ہے، اور اس زندگی میں جس نے اپنے حق پر گامزن رہتے ہوئے اس زندگی کو گزار لیا، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے بڑا مہنگا اور بڑی قیمتی سامان تیار کر رکھا، اور وہ جنت ہے۔ اس لیے مومن اور ایک مسلمان کے لیے اس راہ پر چلنے والے اگر شروع ہی سے بیدار رہے، مسلمان اگر اس دنیا کی زندگی ہی میں، ایک مومن اس دنیا کی زندگی ہی میں بیدار رہے، تو یقین مانے پورے اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرے اور قائم اور دائم رہے، تو ایسے لوگ شیطان کے اس مکر و فریب اور جال سے بچ جاتے ہیں اور محفوظ رہیں گے۔ شیطان کے مکر و فریب سے بچنا اور آخرت کی تیاری کرنا، اور مسلمان ہے، مومن ہے، اس کو اپنے اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہوئے اپنے دین پر قائم رہنا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہی وہ ہے کہ جو ڈر گیا، من خافا
یہی وہ ہے کہ جو ڈرا دشمن کے حملے سے، شیطان کے حملے سے، اس نے اپنے آپ کو محفوظ کر دیا اور اس پر اخلاص کے ساتھ قائم رہا اور اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی تابعداری اور فرما برداری کی، اور جو نہیں ڈرا اس دنیا میں محو ہو گیا، اس دنیا میں کھو گیا، شیطان کے حملے سے وہ نہیں بچ سکتا۔ شیطان اور ڈاکو اس کے عمل پر، اس کے قول و کردار پر، اس کے ایمان پر، اس کے اسلام پر حملہ کرتا ہے اور اسے چھین لیتا ہے اور اسے نہتھا اور خالی ہاتھ کر دیتا ہے۔ اس دنیا کی زندگی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کرتے ہوئے ایک دوسری حدیث میں بیان فرمایا جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں اللہ کی نعمت ہیں، یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سارے لوگ اس سے متاثر ہیں، یعنی اس کی قدر نہیں کرتے، ان دو نعمتوں کی قدر اور قیمت نہیں جانتے، یوں ہی لایانی کاموں میں اس کو گزار دیتے ہیں، اس کی اہمیت نہیں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحہ والفراغ، صحت اور تندرستی اور فراغت، خالی اوقات، مشغولیت سے پہلے اس کو غنیمت جاننا چاہیے۔ دوسری حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اور اس میں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ صحتک قبل سقمک، کہ اپنی صحت اور تندرستی کو بیماری کے آنے سے پہلے، انسان بیمار ہوتا ہے اس کے سارے اعضاء جب دے جاتے ہیں تو نہ عبادت کر پاتا ہے، نہ صحیح سے سوچ سمجھ پاتا ہے، نہ جو ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ اس خلوص کے ساتھ کھڑا ہو پاتا ہے۔ تو کہا بیماری کے آنے سے پہلے صحت اور تندرستی جو اللہ نے عطا کی ہے اس کی قدر و قیمت کو سمجھو اور اس کو غنیمت جانو۔ اسی طرح سے مشغولیت سے پہلے فراغ اور خالی وقت کی قدر کرو اور اس کی اہمیت کو سمجھو، جو خالی اوقات ہوں اسے یوں ہی ضائع نہ ہونے دیں، یا جان بوجھ کر کے اپنے اوقات کو جو خالی ہے چھٹی کا دن بنا کر کے بیجا کاموں میں، بدعت کے کاموں میں، مشرکین اور کفار کے پیچھے لگ کر کے ان کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے اور ان کی خوشیوں میں اپنی خوشیاں سمجھنے کے لیے ایسے جو ہے کاموں میں اپنے ان اوقات کو، اپنے ان ایام کو یوں ہی ضائع نہ کرو۔ صحت اور تندرستی جو اللہ نے دی ہے اس کی قیمت سمجھو۔ اس بیمار سے کو دیکھ لو کہ جو چارپائی پہ لیٹا ہے اور کھڑا نہیں ہو پاتا، اور لیٹے ہی اسے نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ اس لنگڑے کو دیکھو جو صحیح سے نہیں چل پاتا، اس سے پہلے عبرت حاصل کرو کہ اللہ نے ہمیں صحت و تندرستی عطا فرمائی، سوچ سمجھ کا مادہ عطا کیا، اور اس کو غنیمت جانتے ہوئے جو بھی وقت ہے اس کو غنیمت جانو اور اس کو اچھے کاموں میں استعمال کرو۔ فراغت، خالی وقت قبل اس کے کہ مشغولیت ہو، مشغولیت سے پہلے کسی کام میں مشغول ہو جاؤ جو واجب ہو، جو کرنا پڑے دنیاوی امور میں سے، تو کہا اس سے پہلے جو خالی وقت ہے اس خالی وقت کو اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کی فرما برداری اور تابعداری کرتے ہوئے نیک کاموں میں گزارو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس دنیا کی زندگی اور اس کی قدر و قیمت سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، صحت و تندرستی کو صحیح استعمال کرنے کی اس دنیا کی ہی میں اس آخرت کا دن جہاں اللہ تعالی حساب و کتاب لے گا، اس دن کے آنے سے پہلے ہمیں اس دنیا میں اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شیطان کے ہر حملے سے محفوظ رکھے اور شیطان کے بد اور برے راستے سے ہمیں بچائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔